اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ بنی اسرائیل کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ رکوع 10 آیتوں پر مشتمل ہے جن کا سلسلہ آیت نمبر 31 سے شروع ہو کر 40 پر ختم ہو رہا ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اہم اور بنیادی احکام کا تذکرہ فرمایا. ان بنیادی احکام کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں نازل ہوئے اور جن احکام کا تذکرہ پچھلی شریعتوں میں بھی ہوتا رہا، یہ احکام دیگر الفاظ میں، دوسری تعبیر میں، دوسرے اسٹائل میں عہد قدیم میں بھی ہے، عہد جدید میں بھی ہے، تورات میں بھی تھے، انجیل میں بھی تھے. گویا یہ وہ احکام ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بنیادی احکام ہیں، اور یہ وہ احکام ہے جس کی بنیاد پر ایک سوسائٹی انسانی زندگی بسر کر سکتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع میں تقریباً 17-18 آیتوں میں ان احکام کی تفصیل بیان فرمائی، اور گزشتہ اتوار آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی جا چکی. آغاز ہوا تو اللہ کے حقوق سے، حقوق اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے مثبت اور منفی دونوں انداز میں اس بات کی تاکید کر دی کہ روئے زمین پر اگر عبادت ہوگی تو صرف اللہ تعالیٰ کی. اور یہ ارشاد فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنانے کی اجازت نہیں ہے. روکا گیا منفی انداز میں. مثبت انداز میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ہمارے پروردگار کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت تم نہیں کر سکتے، اسی کی عبادت کرنا ہوگا، اور اسی کی اطاعت، وہ اطاعت جو انکنڈیشنل ہو، غیر مشروط ہو، اسی کو صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے بعد دوسرا حکم
بندوں کے متعلق جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، انسانوں کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا. اور لازمی بات ہے انسانوں میں سب سے زیادہ جس سے کسی انسان کو واسطہ پڑتا ہے وہ اس کے اپنے والدین ہیں. لہذا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کر دی. اور حسن سلوک کس کو کہیں گے؟ وبالوالدین احسانا، احسان کس کو کہیں گے؟ اس کی اللہ تعالیٰ نے خود تشریح کر دی اور یہ ارشاد فرمایا. اس کی ایک شکل یہ ہے، دیکھو کہ وہ بڑھاپے کی منزل کو پہنچ چکے ہوں، دونوں بقید حیات ہے، دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے گھر رہتے ہوں، تمہارے پاس رہتے ہوں، تو ایسی صورت میں نہ تم ان کو جھڑکی دے سکتے، نہ ان سے اف کہہ سکتے، بلکہ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی شریفانہ گفتگو کرنا، اور دوسری بات یہ کہ اتنے نرم دل ہو جانا ان کے لیے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جس کی وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے بازوؤں کو ازراہ مہربانی اتنا نرم کر دینا جیسے کہ ایک پرندے کی ماں کر دیتی ہے اور اپنے بازوؤں میں اپنے چوزوں کو، اپنے بچوں کو سما لیتی ہے، یہ کیفیت تمہارے اندر ہو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ارشاد فرمایا اپنے بازوؤں کو ان کے لیے نرم کر دو. مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے. اور ارشاد فرمایا کہ ایک حقیقت کو یاد رکھنا کہ جب تم چھوٹے تھے، کمزور تھے، بڑے ناتواں تھے، اپنی اچھائی اور برائی کا تم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، اور جس وقت خود تم اپنی بھوک مٹانے کا انتظام نہیں کر سکتے تھے، اس وقت یہ تمہارے والدین تھے جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، جو تمہاری جنہوں نے پرورش کی، پالا پوسا، پروان چڑھایا، بڑا کیا. لہذا اس حقیقت کو یاد رکھنے کے لیے ایک دعا کرتے رہنا، اور وہ دعا یہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار بچپن میں مجھے جیسے انہوں نے پالا پوسا اور مجھ پر مہربانی کی، نرمی کی، ایسے ہی اے اللہ آج آپ ان پر رحمتوں کی بارش کر دیں، ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ، رحمت کا معاملہ فرمائیں. تو ایک وقت دعا بھی ہوگی ان کے حق میں، ذہن بھی منتقل ہو گیا کہ بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا سلوک کیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے والدین کے ان احکام کے بعد، والدین کے ساتھ اس حسن سلوک کے تذکرے کے بعد ایک بات یہ ارشاد فرمائی ربکم اعلم بما فی نفوسکم، دلوں میں کیا ہے پروردگار خوب جانتا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکار ہو، بھلے ہیں دل، نیتیں اچھی ہوں، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں گریہ وزاری کرنے والا، رو رو کے دعائیں کرنے والا، بار بار لوٹ کر آنے والا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی محبوب رکھتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. والدین کے حقوق کے تذکرے کے بعد رشتہ داروں کے حق کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، رشتہ داروں کا حق ادا کرو. ناداروں کا اشارہ فرمایا کہ جو نادار ہے، سوسائٹی میں بے سہارا ہے، غریب ہے، خستہ حال ہے، مصیبت زدہ ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرو. وابن السبیل، مسافروں کا تذکرہ فرمایا کہ ایسے مسافر جو راستے میں ہیں اور بہت ممکن ہے زاد راہ ختم ہو چکا، بہت ممکن ہے لٹ گئے ہوں، پٹ گئے ہوں، لہذا مسافرین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ کیا، جب اللہ تعالیٰ نے ناداروں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا، اور دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا تذکرہ کیا، یہاں پر بھی انشاءاللہ آگے کی آیتوں میں یتیم کا مستقل ذکر آ رہا ہے. پڑوسیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے دوسرے مقامات پر. تو یہ حقوق کیسے ادا ہوں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدبیر بتا دی. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، انشاءاللہ سب کے حق ادا کر سکو گے. ایک تو ہے فضول خرچی جس کی وجہ سے حقوق ادا نہیں ہوتے، اور دوسرے ہے بخل جس کو ہم اردو میں کنجوسی کہتے ہیں.
اس بخل اور کنجوسی کی وجہ سے لوگوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے. لہذا اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا اور ارشاد فرمایا دیکھو جو فضول خرچی کرتے ہیں، بیجا خرچ کرتے ہیں، اور یاد رکھیے فضول خرچی اور بیجا خرچ یہ ایک الگ چیز ہے اور اسراف الگ چیز ہے. دونوں کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ حد سے آگے بڑھ جانا. اسراف کے معنی یہ ہے کہ زندگی کی ایک ضرورت آپ 100 روپے میں پورا کر سکتے ہیں، 1000 روپے میں پورا کر سکتے ہیں، اور آپ اس ضرورت کی تکمیل 1 لاکھ روپے میں کر رہے ہیں، 10,000 روپے میں کر رہے ہیں. یہ اسراف ہے، حد سے آگے بڑھ جانا. اور فضول خرچی جب ہم کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تبذیر ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور پھر ارشاد فرمایا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ. تو یہ تبذیر کے معنی یہ ہوتے ہیں، فضول خرچی کے معنی یہ ہوتے ہیں جہاں خرچے کا کوئی تقاضا ہی نہیں ہے وہاں خرچ کر دیا جائے. دونوں میں فرق کیجئے. شادی ہو رہی ہے اور ایک اچھی شیروانی، مناسب شیروانی 2-2.5 ہزار میں خریدی جا سکتی تھی اور 70-75 ہزار میں خریدی گئی، یہ اسراف ہے. اور پٹاخے چھوڑے گئے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ مبذر ہے، تبذیر ہے، فضول خرچی ہے. دونوں پر امتناع عائد کیا گیا ہے، دونوں سے منع کیا گیا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دیکھو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں. کیوں؟ شیطان نے کیا کیا تھا؟ ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لے کر اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی. فضول خرچی کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نعمتیں لے کے اللہ سے بغاوت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری دولت میں، تمہاری آمدنی میں، تمہارے پیسوں میں تمہارے ماں باپ کے حقوق ہے، تمہارے رشتہ داروں کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، غریبوں کے حقوق ہے، ناداروں کے حقوق ہے، یتیموں کے حقوق ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے. اور انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان پیسوں کو جلا رہا ہے، پیسوں کو پھینک رہا ہے، پیسوں کو خرچ کر کے برباد کر رہا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مبذر جو ہوتا ہے، فضول خرچی کرنے والا، وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، شیطان کی برادری کا ہے. تو لازمی بات ہے جب شیطان کے راستے پر وہ چل رہا ہے تو پھر شیطان کے انجام تک پہنچے گا. ابلیس کا انجام جہنم ہے، فضول خرچی کرنے والا بھی جہنم تک پہنچے گا. ارشاد فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. بندو اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، شیطان پروردگار کا بہت بڑا نافرمان رہا اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے یہ سارے فتنے فساد ہے. لہذا اس کے راستے پر نہ چلو. اب جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ فضول خرچی نہ ہو، دوسرے مقامات پر اسراف کا بھی تذکرہ فرمایا، آگے بخل کا تذکرہ فرمایا، بخیل ہو جانا، کنجوسی کرنا. لہذا بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کی مدد کرنا چاہ رہا ہے لیکن فی الحال اس کی پوزیشن نہیں ہے، پیسے آنے والے ہیں اور اس کی کچھ دنوں بعد آمدنی ہونے والی ہے، کوئی رقم ہے، کوئی قرضہ لیا ہوا ہے، چند دنوں کے بعد واپس کرنے والا ہے. لہذا پوزیشن فی الحال یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کرے لیکن نیت ہے. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے کیا کافی ہوگا؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. نرم بات کرو، اچھی بات کرو، بھلی بات کرو. اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ کوٹ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا اور کچھ طلب کرتا اور کوئی چیز ایسی نہ ہوتی جو دی جائے، اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہوتا اس میں سے دینے کی کوشش کرتے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہ ہوتی جو سائل کو دی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک دعا دیتے، اور دعا بھی ایسی پیاری کہ خود ہمارے لیے بھی دعا، مانگنے والے کے لیے بھی دعا. یہ ارشاد فرماتے یرزقنا اللہ و ایاکم، اللہ مجھے بھی رزق عطا کرے، تم کو بھی رزق عطا کرے. ہم سب محتاج ہیں، تم ضرورت مند ہو، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو، تمہارا ہی مسئلہ نہیں، ہم بھی اتنے ہی محتاج ہیں جتنے تم محتاج ہو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نرم دعائیہ جملے سے اس سے معذرت کر لیا کرتے تھے.
آگے ارشاد فرمایا دیکھو اپنے ہاتھ کو لٹکا نہ لو گردن میں، اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بالکل ہاتھ بند کر دینا، کچھ نہ دینا، خرچ نہ کرنا، بخیل بن جانا، کنجوس ہو جانا۔ اور بخیل کس کو کہتے ہیں، کنجوس کس کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت ذرا مشکل ہے، اسی لیے مفسرین نے جو ایک تشریح کی اس کا میں نے تذکرہ کر دیا تھا کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جو شخص ادا نہیں کر رہا ہے مال کے ذریعے سے، وہ شخص بخیل کہلائے گا۔ اگر ایک صاحب ایسے ہیں بڑے سیدھے سادے کپڑے پہنتے ہیں، بڑی سیدھی سادی سواری رکھتے ہیں اور بہت سیدھی سادی زندگی بسر کرتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے پاس دولت کا انبار ہے، تو آپ ان کو اس وقت تک بخیل نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، جب تک کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہوں۔ تاریخ میں ایسا بہت ہوا کہ بعض لوگ اپنی آمدنی کو خرچ کرنے میں بہت محتاط تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ آتا، دین کا معاملہ آتا، تو سب کچھ دے دیا کرتے تھے۔ لہذا وہ شخص تھوڑی بخیل کہلائے گا۔ بخیل وہ ہے جو مال کی محبت کی وجہ سے نہ اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے نہ بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہا ہے، یعنی زکوٰۃ دے رہا ہے، یعنی اپنے پیسوں سے حج کو جا رہا ہے، اور جو بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، جس کا تذکرہ آتا جا رہا ہے، تو پھر وہ شخص بخیل نہیں کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ ہی ہاتھ ایسا کھول دو کہ فضول خرچی کرتے چلے جاؤ، فضول خرچی کرتے چلے جاؤ، تو پھر ارشاد فرمایا اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو بڑی لعنت و ملامت ہوگی تم پر، اور تھکے ہارے بیٹھو گے۔ الحسیر، حسر کہتے ہیں تھک جانا، ناکام ہو جانا، تھک ہار کر بیٹھ جانا۔ اب ذرا دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں اور خوب ہاتھ کھول کر خرچ کرتے ہیں، ان کا عالم یہ ہوتا ہے لون لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اور ادھر سے ادھر سے پیسوں کا انتظام کرتے ہیں، اپنی جائیداد بیچتے ہیں، اپنے زیورات بیچتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بڑی ان پر لعنت ملامت، قرض والے قرض طلب کر رہے ہیں، اور لون جہاں سے لیا ہے وہ فائنینشیل کمپنیاں اور بینک کو نوٹس پر نوٹس دے رہی ہے۔ فتقعد ملوما محسورا کی پوری تفسیر وہ بن جاتے ہیں، تھکے ہارے گھر میں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، نکلنا بھی مشکل ہو رہا ہے، نکلیں گے تو گلی کی دکان والا وہ ادھار پیسوں کی بل مانگے گا، اور پھر دوست احباب وہ قرض جو دے چکے ہیں وہ واپسی کا تقاضا کریں گے۔ یہ ساری مصیبتوں کی وجہ سے ایک انسان چھپ کر، تھک ہار کر، پریشان ہو کر جو گھر میں بیٹھ سکتا ہے، اس کی تصویر اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی کہ فتقعد ملوما محسورا، کہ تھکے ہوئے لعنت و ملامت کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہ جاؤ گے۔ لہذا ارشاد فرمایا جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلانے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا اسی میں سے خرچ کرو، بلا وجہ دکھاوے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، سوسائٹی میں نام کمانے کے لیے ایسے خرچے نہ کرو جس کی وجہ سے کل کے دن تم کو خود پریشانی ہو جائے، گھر نیلام ہو جائے، سواری ہاتھ سے چلی جائے، دولت ساری کی ساری نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعتدال کی راہ، سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ بَيْنَهُمَا قَوَامًا، دونوں کے درمیان اعتدال کی زندگی تم بسر کرو۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، ہمارا پروردگار ہے جو رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول کر عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے۔ کیوں؟ انہو کان بعبادہ، وہ اپنے بندوں سے خبیرا بصیرا، خوب واقف ہے، خوب دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس بندے کو اگر میں زیادہ دوں گا تو کیا نتیجہ نکلے گا، وہ جانتا ہے کہ اس بندے سے میں ہاتھ روک لوں تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ بندوں کی نفسیات سے واقف ہے، اور جس کو دے رہا ہے اس سے بھی امتحان لے رہا ہے، اور جس کو نہیں دے رہا ہے اس کا بھی امتحان لے رہا ہے۔ یہ دونوں امتحان ہیں، الگ الگ پرچے ہیں۔ لہذا جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا وہ پریشان نہ ہو، مطمئن ہو، اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے، اس کی آزمائش ہے۔
شکر کے ساتھ صبر کے ساتھ اگر زندگی بسر کرے گا تو انشاءاللہ انجام خیر ہے. جس کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ آپے سے باہر نہ ہو، بغاوت نہ کرے. یہ اللہ کا امتحان ہے، وہ دے رہا ہے، دے کے آزما رہا ہے، لہذا اس کا شکر ادا کرے، اطاعت کے ساتھ زندگی بسر کرے، انجام انشاءاللہ خیر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان احکام کے بعد اب والدین کا تذکرہ اور والدین کے تذکرے کے بعد رشتہ داروں اور دیگر نفوس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مالیات کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ اعتدال ہو زندگی میں اور ہم سب کے حقوق ادا کرنے والے بنے. اب والدین کے بعد جب جڑوں کا تذکرہ ہو گیا تو پھر شاخوں کا تذکرہ فرمایا، اولاد کا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل نہ کر دو. اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل تو وہ جس کو بڑے فخر کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں کہ بے عربوں کی جاہلیت میں تھا، زندہ درگور کر دیتے تھے، اولاد کو مار ڈالتے تھے. ٹھیک ہے، وہ بیچارے اسلام سے ناواقف تھے، ان کے درمیان کوئی دین نہیں آیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی وہی فلسطین اور اس کے آس پاس اس کی آواز دب کر رہ گئی تھی، عربوں تک کوئی دینی تحریک نہیں پہنچی تھی، اسی لیے وہ بیچارے غلطی کرتے تھے. یہ پہلی شکل ہے جو عربوں کے درمیان تھی کہ وہ فقر و فاقے کے ڈر سے اولاد کو زندہ درگور کر دیتے، اور خاص طور پر لڑکیوں کو کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ نہ تو کما کر لا سکتی ہیں اور نہ ہی جنگ ہو جائے تو ڈیفنس کر سکتی ہیں، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ سسرال جائے گی، داماد کی خوشامد کرنا پڑے گا، اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، لہٰذا بچپن ہی میں اس کا قصہ تمام کر دو. بڑے سنگ دل تھے، اور ہم سوچتے ہیں کتنے سنگ دل تھے کہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے. لیکن ایک مہذب قتل آج بھی موجود ہے، اور اس مہذب قتل کے پیچھے خشیت املاق کا جذبہ کار فرما ہے. اور اس مہذب قتل کے لیے میڈیا بھی ساتھ ہے، حکومت بھی ساتھ ہے، تشہیر بھی ہے، پروپیگنڈا بھی ہے. اور وہ کیا ہے مہذب قتل؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، جس کو ہم یہ کہتے ہیں مہذب الفاظ میں، اچھے الفاظ میں فیملی پلاننگ. اس کے معنی ہے کہ کم سے کم اولاد ہو، اور جس کے پیچھے تصور یہ ہے کہاں پالیں گے پوسیں گے، کہاں خرچہ اٹھائیں گے، اچھی زندگی، کھاتی پیتی زندگی، خوشحال زندگی بسر کرنا ہے، لہذا اولاد زیادہ نہ ہو. یہ بھی ایک مہذب قتل ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فرمایا دیکھو اپنی اولاد کو تم فقر و فاقے کے اندیشے سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کون رزق دیتا ہے؟ تم دیتے ہو، تم پالتے ہو. ایک ہی اگر اولاد ہوگی یا 2 ہی اولاد ہوگی اور اس پہ تم اکتفا کرو گے تو ان کے بارے میں تم کیا اس غلط فہمی میں ہو کہ ان 2 کو یا اس اکلوتی اولاد کو تم پالو گے؟ غلط فہمی ہے، تم نہیں پالتے ہو. کون پالتا ہے؟ نحن نرزقهم، ہم رزق دیتے ہیں، ہم پالتے ہیں. اور ان کو جس طرح رزق دیتے ہیں اور ان کو جس طرح پالتے ہیں اسی طرح وہ ایاکم، تم کو بھی پالتے ہیں، تم بھی محتاج ہو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کثرت اولاد کی وجہ سے فقر و فاقہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کم اولاد کے ساتھ بھی تم کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دے. لہذا اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے پر ایمان رکھو، اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے پر یقین رکھو. اور بہت ہی سچی اور اچھی بات لکھی بعض اہل اللہ نے، بعض مفسرین نے، کہ جن کو کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی وہ فقر و فاقے سے بہت دور رہے، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. بالخصوص ان کی آخری زندگی کے مرحلے میں چھپر پھاڑ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. اور جن کی اولادیں کم رہی ہوا اکثر و بیشتر آخری مرحلے میں بڑے پریشان رہے اور بڑی الجھنوں سے گزرتے رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عنایت فرماتا ہے اولاد کی شکل میں تو ان کے ساتھ ان کا رزق بھی مقدر فرماتا ہے. ان کے رزق کا فیصلہ ہم کرنے والے نہیں ہیں. لہذا ارشاد فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ہم رزق دیتے ہیں، تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. اور رزق کا دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، روزی روٹی کا عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پالنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ذرا آپ سوچئے کہ پچھلے زمانے میں جبکہ آبادی بڑی کم تھی، بڑی محدود تھی اور
زیادہ بڑے بڑے کھیت تھے، باغات تھے، ہر شخص کے پاس ایکڑوں ایکڑوں زمین تھی، اس کے باوجود بڑا فقر و فاقہ ہوتا تھا، بڑی خشک سالی ہوتی تھی، قحط ہوتے تھے، کثرت سے لوگ بھر جاتے تھے۔ آج آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ زمین کے چپے چپے پر انسان بسے ہوئے ہیں، کھیت کھلیان کم ہو گئے، باغات کم ہو گئے، جنگلات کم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق اپنے خزانے کھل کھل کر اتنا عطا کر رہا ہے کہ کہیں کمی کا سوال ہی نہیں ہے۔ آج آپ جو دعوتیں کھا رہے ہیں، آج آپ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے، 100 سال پہلے یہ کیفیت نہیں تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق کے دروازے اس کے پاس ہے، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے کھولتا ہے۔ لہذا یہ قتل کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ مہذب قتل ہے۔ تیسرا قتل ایک اور ہے، اور وہ قتل یہ ہے روحانی قتل۔ روحانی اعتبار سے کبھی کبھی انسان اپنی اولاد کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ ایسے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس ڈگر پر نہ چلاؤں اور اس لائن پر آگے نہ بڑھاؤں تو آگے چل کے اس کو کیا ہوگا؟ فقر و فاقہ ہوگا۔ اندیشہ کس کا ہے؟ بے روزگار رہے گا، نوکری نہیں ملے گی، لہذا سیکولر بناؤ، لہذا دین سے محروم اس کو پروان چڑھاؤ، اسلامی تربیت سے محروم پروان چڑھاؤ۔ ایسا نہ ہو اسلامی تربیت کر دوں، آگے چل کے داڑھی رکھ لے، نوکری نہ ملے، آگے چل کے وہ اسلامی آئیڈینٹی کو اپنا لے، اسلامی تشخص کو اپنا لے، ترقی نہ کر سکے۔ لہذا کبھی کبھی روحانی طور پر قتل کر کے ان کی دینی تربیت بالکل نہیں کرتا، اور دینی تعلیم سے محروم ان کو پروان چڑھاتا ہے، دینی تعلیم سے محروم پروان چڑھاتا ہے۔ اور ایسا کبھی کبھی معاملہ ہوتا ہے، اس پہ فخر بھی کرتا ہے اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کے، اور گدھے ہانکتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں تو اس انداز میں اپنے بچوں کو پروان چڑھا رہا ہوں کہ آگے چل کے ان کو کسی قسم کی کوئی مصیبت نہ ہو۔ اگر اتنا جذبہ ہے کہ آگے وہ ترقی کریں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ ہے ذہن میں کہ اسلام کے ساتھ رہیں گے تو وہ ترقی نہیں کریں گے، دین کے ساتھ رہیں گے، دینی مزاج کے حامل رہیں گے تو ترقی نہیں کریں گے، تو یہ خطرناک رجحان ہے اور یہ اولاد کو قتل کرنا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس قتل سے بھی بچو، فقر و فاقے کی وجہ سے ان سے روحانی تربیت کو، روحانی زندگی کو نہ چھینو، اور ان کو دین کے ساتھ پروان چڑھاؤ۔ یاد رکھو رزق دینے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان کا قتل کر دینا سب سے بڑی خطا ہے، اس دنیا میں سب سے بڑی غلطی ہے۔ غلط راستے پر ان کو پروان چڑھانا یہ سب سے بڑی غلطی ہے، اور اس غلطی کا خمیازہ انسان کو اکثر اپنی عمر کے آخری مرحلے میں دیکھنا پڑتا ہے۔ پچھتاتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد بھی کبھی کبھی وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں خود اس راستے پہ اس کو چلایا، میں نے خود اس کو اس زندگی کا عادی بنایا، آج یہ میرے لیے خود وبال و مصیبت بنا ہوا ہے، باغی بنا ہوا ہے، نافرمان بنا ہوا ہے، ماں باپ کے لیے وبال بنا ہوا ہے، ان کی جائیداد بیچ رہا ہے، ان کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، ان سے لڑائی کر رہا ہے، اور ان سے دوریاں اختیار کیا ہوا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روز اول سے اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار بناؤ، عبادت گزار بناؤ، اسلام سے واقف بناؤ، اللہ کی کتاب سے واقف بناؤ۔ اللہ کی کتاب سے وہ اگر آشنا ہوگا تو پھر جب تم بڑھاپے کے عالم میں رہو گے اور وہ جوانی کے مرحلے میں پہنچے گا تو اس کو احساس رہے گا، وہی احساس رہے گا جس کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں ہو چکا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا، مجھ پہ شفقتیں کی اور میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا، لہذا اب میں ان کا نافرمان نہیں بن سکتا، اب میں بڑا ان کا فرما بردار رہوں گا، خیال کرنے والا رہوں گا۔ لیکن اس معاملے میں بڑی غلطی ہوتی ہے، اور غلطی ہونے کے بعد عام طور پر کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ لوگ آنے کے بعد کہتے ہیں، بالخصوص یونیورسٹی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز بہت سامنے آتی رہتی ہے کہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ذرا آپ ان کو دینی تربیت دیجئے، دین بتائیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں فلاں جگہ شادی کریں گے، ہماری بات ہی نہیں سن رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم فلاں کام کریں گے، ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، ذرا آپ سمجھائیے۔
اور بتائیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے کیا حقوق بتائے، ذرا آپ ان کو بتائیے۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے اللہ کے حقوق ان کو کب بتائے، آپ نے ان کو قرآن مجید کے حقوق کب بتلائے کہ آج ہم قرآن اور اللہ کی دعائی دے کے ان کو حقوق بتا سکے۔ آپ نے زندگی بھر تو ان کو اللہ کے نام سے محروم رکھا، قرآن کے نام سے محروم رکھا، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا تعارف بھی ہو، قرآن کا تعارف بھی ہو، یہ ممکن نہیں۔ لہذا روز اول سے ہم بچوں کی جو تربیت کریں دین پر، بچوں کو دین کی ساخت میں ڈھالیں، دین کے سانچے میں ڈھالیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے بڑی برکت ہوگی، بڑے کام کے نکلیں گے یہ، اور اپنے والدین کے حقوق پہچاننے والے اور والدین کی فرما برداری کرنے والے، گھر میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں سکون فراہم کرنے والے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم ہیں رزق دینے والے، ان کو بھی تم کو بھی۔ ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اس غلطی سے بچو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، وہ بہت بڑی بے حیائی ہے، اور وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت برا راستہ ہے۔ کس اعتبار سے برا راستہ ہے؟ سَاءَ سَبِيلًا، دنیا کے اعتبار سے بھی برا راستہ ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی برا راستہ ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اتنا برا راستہ ہے، اتنا برا راستہ ہے کہ پھر اس راستے پر جو انسانیت چل پڑتی ہے، جو انسانوں کی سوسائٹی چل پڑتی ہے، ان کا عالم یہ ہوتا ہے ان کے اسکول کے بچے وہ پستول اور بندوق اٹھا لیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں پہ گولی چلاتے ہیں، کیونکہ ان کو ماں باپ کی محبت ہی نہیں ملی۔ کسی سڑک پر پیدا ہوئے، کسی سڑک پر پل رہے ہیں، کسی ہاسٹل میں پل رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم خاندان کس کو کہتے ہیں، ان کو نہیں معلوم بھائی بہن کس کو کہتے ہیں، ان کو نہیں معلوم بڑوں کی محبت کس کو کہتے ہیں، چھوٹوں سے شفقت کیسے کرنا چاہیے، یہ ساری چیزوں سے وہ ناواقف ہیں۔ لہذا کسی بات پر اگر وہ ٹینشن میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں، تو ان کے لیے بہت آسان ہے وہ اپنے ساتھیوں پر گولی چلا دے، اور اپنے ہی درجے اور اپنی ہی کلاس کے 17 ساتھیوں کو بہت وقت ہلاک کر دیں۔ یہ سارا سبیلا، یہ برا راستہ ہے، یہ انجام ہوگا انسانوں کا۔ انسانی سوسائٹی وہ شیطان کی سوسائٹی بن کر رہ جائے گی، اور آخرت میں تو جو تباہی ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آخرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 سزاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک سزا اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا کہ ایک سزا یہ کہ دردناک عذاب، یضاعف لهم العذاب، ڈبل عذاب، سخت ترین عذاب، اور دوسرے یہ کہ یلقا مہانہ، اس میں ذلت کے ساتھ ڈالے جائیں گے، بڑی بے عزتی ان کی جائے گی، اور تیسری بات یہ کہ یخلد فیہ، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ 3 گناہ ہیں جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خلود کا لفظ استعمال فرمایا، ہمیشہ رہنا جہنم میں۔ اور اس میں پہلا گناہ تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ شرک، اور دوسرا گناہ اس کا بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے، کسی معصوم کو بلا وجہ قتل کر دینا، اور تیسرا گناہ زنا کا ارتکاب کرنا۔ اگر یہ 3 گناہ ہیں اور ان 3 گناہوں کا گناہگار بغیر توبہ کے مر جائے تو ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہنے کی وعید فرمائی ہے، اعلان فرمایا ہے۔ لہذا یہاں ارشاد فرمایا ساء سبیلا، بڑا برا راستہ ہے جس راستے پر یہ انسان چل پڑے گا، بے حیائی کا راستہ۔ اور ایسا اللہ تعالیٰ نے اس بے حیائی پر پابندی لگائی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب جانے کی کیا شکلیں ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں وضاحت فرما دی۔ قریب جانے کی شکلیں کیا ہے؟ پہلی شکل تو یہ ہے کہ نگاہوں کا غلط استعمال۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، مومن مردوں سے کہیے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم، نگاہوں پر کنٹرول رکھو، نگاہوں پر قابو رکھو۔ عورتوں کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، عورتوں سے بھی اے نبی آپ یہ کہیے کہ وہ نگاہوں پر قابو رکھیں، نگاہوں پر کنٹرول رکھیں، نگاہ نیچی رکھیں،
بے حیائی کی کسی چیز کو نہ دیکھے، کیونکہ نگاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ نگاہ جو ہے یہ ابلیس کی تیروں میں سے تیر ہے. تیر جو چلا کے کسی کو زخمی کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر سہام من سہام ابلیس، یہ ابلیس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو قتل کرتا ہے، بے حیائی کو پھیلاتا ہے. لہذا سب سے پہلی چیز جس کی تاکید کی گئی کہ نگاہوں پر قابو رکھا جائے. دوسرے مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت فرما دی کہ مرد اور عورت تنہائی میں ہرگز نہ ملے، ملاقات نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم الدخول علی النساء، خواتین کے پاس تنہا ہرگز نہ جاؤ. اگر کسی وجہ سے جانا پڑے، اگر ڈاکٹر ہو دیکھنا ہی ہے، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ملنا ہی ہے، مشورہ کرنا ہی ہے، تو الا ومحرم معها، پھر یہ کہ شرط ہے محرم جو ہو، قریبی رشتہ دار، بھائی جس کو کہتے ہیں، والد ہے، اولاد ہے، چچا ہے، ماموں ہے، جو حرمت والے رشتے ہیں، محرم فرمایا وہ محرم ساتھ ہو. بغیر محرم کے پھر تنہا عورت سے ملاقات نہ کرو، تنہا عورت کے ساتھ نہ بیٹھو. مرد کو بھی تاکید کی گئی، عورتوں کو بھی تاکید کی گئی. لہذا پہلے تو نگاہوں پر بندش، اور ایسی بندش کہ آپ اندازہ لگائیے کہ حجۃ الوداع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، اور کیا خوش قسمتی ہے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی اونٹ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں، اور آپ کے چچازاد بھائی حضرت فضل جو حضرت عباس کے فرزند ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حج ہے. کون سا حج ہے؟ حجۃ الوداع ہے. کون سا حج ہے؟ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہے، جس حج کے امیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کون سا حج ہے؟ جس میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں، جس میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، جس میں حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں. کون ہے جو اس حج میں شریک نہیں؟ اور ہم حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے حج کے لیے جاتے ہیں. حرم شریف پہنچنے کے بعد اور پھر تقوی کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، اور خشیت کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ وقت آتا ہے مینا پہنچ جاتے ہیں، اور قربانی کی روح پیدا ہو جاتی ہے، اور تقوی پیدا ہو جاتا ہے. کفن باندھ کے ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ 9 ذی الحجہ کا دن کیا پہنچتا ہے کہ یوم عرفہ کے دن میدان عرفات میں والہانہ انداز میں اب مولا کے دربار میں کہ سر کے بال ہے کہ پراگندہ ہوئے جا رہے ہیں، احرام بھی ہے کہ غبار آلود ہو رہا ہے، اور حاجی ہے کہ تھکا ہارا بدن ٹوٹ رہا ہے، بھاگتا ہوا اللہ تعالیٰ کے دربار میں بغیر چھت کے، کبھی بغیر ٹینٹ کے کھڑا ہوا اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہتا ہے. کیا عالم ہوتا ہے جس کی تشبیہ دی گئی کہ پرندہ بھی اس دن اگر میدان عرفات سے اڑ جائے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے، وہ بھی جنتی ہو جائے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اس کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچازاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فضل. ایک نوجوان لڑکی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے. ایک نوجوان لڑکی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے. اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے، جواب دے، حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ لے کر ایسے پھیر دیتے ہیں، دوسری طرف کر دیا، اس خاتون کو دیکھنے نہیں دیا. آپ سوچئے کہ ہم جیسے گناہگار میدان عرفات میں کسی خاتون کو دیکھنے کی اور کسی بری نیت کے ساتھ گھورنے کی جرات نہیں کر سکتے، جسارت نہیں کر سکتے. چاہے کہ اللہ کے رسول کی سواری پر اللہ کے رسول کے چچازاد بھائی یوم عرفہ میدان عرفات میں بیٹھ کر کوئی غلط نگاہی کریں، لیکن کتنی احتیاط کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ادھر سے چہرہ حضرت فضل کا بڑی نرمی کے ساتھ دوسری جانب پھیر دیا. پھر اس خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. یہ ہے نگاہوں پر قابو رکھنے کی تعلیم اور تاکید.
اور جس کے سلسلے میں کوتاہی ہو تو پھر دھیرے دھیرے انسان کوتاہیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، نگاہ سے پیغام دل کو پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور بڑی نفسیاتی بات ارشاد فرماتے تھے، دیکھو زنا کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کا ہر آرگن زنا کر سکتا ہے۔ فرماتے تھے کہ آنکھ جو غلط دیکھتی ہے آنکھوں کا زنا، اگر ہاتھ غلط لگا دے کسی غیر محرم کو، ہاتھ چھو لے ٹچ کر دے، ہاتھوں کا زنا، اور اگر زنا کے مقام پر پیر آگے بڑھے تو یہ پیروں کا زنا، اور دل میں تمنا ہو تو فرمائے دل کا زنا ہے۔ کہا آخری زنا تو انسان اس وقت کرتا ہے جبکہ گویا وہ اپنے جسم کے ان اعضاء کی یا تو تصدیق کرتا ہے اور تصدیق کر کے وہ زنا کر کے پھر گناہ گار ہوتا ہے، یا پھر وہ تکذیب کرتا ہے، انکار کر کے گناہ سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ لہذا جسم کا اور گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک کام کرو، وہ کام یہ کہ تم ہمیشہ یہ احساس رکھو کہ پروردگار کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، مولا کے دربار میں کھڑے ہونا ہے۔ جب یہ احساس رہے گا تو پھر اس کے بعد گناہ سے تمہارے جسم کے اعضاء بچے رہیں گے۔ ایک بزرگ کفل کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے۔ پچھلی امتوں میں ایک صاحب تھے، کفل ان کا نام تھا، اور ان کا عالم یہ تھا کہ بڑے دولت مند اور بڑے کھاتے پیتے، اور ایک مرتبہ ان کے پاس ایک خاتون پہنچی، بڑی مصیبت زدہ، بڑی دولت کی محتاج، بڑی پیسوں کی محتاج، لہذا ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو انہوں نے ہاتھ پھیلانے والی کے سامنے ایک شرط رکھا کہ تم مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دو اور منمانی ضرورت تمہاری پوری کروں گا، تم کو جو ضرورت ہو پورا کر دوں گا۔ اس خاتون نے بات مان لی مجبوری کی وجہ سے، لیکن جب وقت آیا تو زارو قطار رونے لگی۔ جب وہ زارو قطار رونے لگی تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ میں نے تو تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، ایگریمنٹ ہوا ہے، آج کل جو یورپ میں ایگریمنٹ ہوتا رہتا ہے ویسے ہی انہوں نے بات کی۔ تو اس خاتون نے کہا لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو کفل فوراً باز آ گئے، توبہ کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کے بعد وہ داخلے پہ لکھا ہوا ہے قد غفر لکفل، کفل کی مغفرت کر دی گئی، کفل کی مغفرت کر دی گئی، لکھ کے آویزہ کر دیا گیا، ان کا یہ مقام ہوا۔ اللہ کا خوف، تقوی، خشیت اللہ جس کو کہا گیا، من خشی الرحمن بالغیب، غیب بغیر دیکھے جو رحمان سے ڈرتا رہتا ہے، اس کا روب جس کے دل میں، اس کا جلال اور اس کی حضوری کی کیفیت جس کے دل میں رہتی ہے، وہ اگر پیدا ہو جائے تو فرمایا پھر ان گناہوں میں کبھی انسان لذت نہیں محسوس کرے گا، ان گناہوں سے بچے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ نگاہوں پر کنٹرول، دوسری چیز یہ کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں خلط ملط نہ ہونا، کمبائن قسم کی گیدرنگ یہ نہ ہونا، اس پر پابندی لگا دی۔ تیسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پردے کے وہ احکام نازل کیے گئے جو انشاءاللہ سورۃ النور میں تفصیل کے ساتھ آئیں گے کہ خواتین گھر کے باہر نکلنے لگے تو اپنے آپ پر ایسی چادر ڈالنے جس کی وجہ سے زیب و زینت بھی، گھریلو لباس بھی اور حسن بھی، چہرہ بھی سب پوشیدہ ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے وہ پھر شیطانی وسوسوں، شیطانی سازشوں اور بے حیائی کے کاموں سے وہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ شریف زادیاں ہیں جو چلی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی خواتین کو خطاب کرنے کے لیے ایسے انداز کو اپنایا کہ اے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے کہیے، یہ امت کی خواتین نبی کی بیٹیاں ہیں، نبی زادیاں کبھی بے حیا نہیں ہو سکتی، بے پردہ نہیں ہو سکتی، لہذا ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے کہیے کہ جب گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنی زیب و زینت کو چھپا لیں، اپنے حلیے کو چھپا لیں، اسی میں حفاظت ہے۔ اسلام نے یہ نظام کیا کہ اس طرح سے پھر زنا پر پابندی لگ جائے اور بے حیائی ختم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد 5ویں مرحلے میں نکاح کو بہت آسان کیا، اور اتنا آسان کیا
کہ مرد کو ذمہ داریاں دی، اور ان ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری کہ مہر کا انتظام بھی آپ کر لیجئے، اس کے بعد 2 مسلم گواہوں کو آپ بٹھائیے، اور ان 2 مسلم گواہوں کی موجودگی میں خاتون کے جو ولی ہیں ان ولی کو بٹھائیے آپ، اور اس کے بعد سے ایجاب و قبول کا مرحلہ ہو۔ ایجاب کے معنی یہ کہ مرد کی جانب سے پیشکش ہو اور عورت کو اختیار دے دیا گیا، چاہے تو ریجیکٹ کر دے چاہے تو قبول کر لے، یہ ہے ایجاب و قبول۔ یہ ہو جانے کے بعد نکاح ہو گیا۔ اب اس کے بعد سے نہ کسی قسم کی دعوت کی ذمہ داری، یہ دعوت کے تصور کی وجہ سے کھلانا ہے، دعوت کرنا ہے، اس کی وجہ سے بہت سی سنتیں، بہت سے اچھے کام چھوٹ گئے۔ مثلا 7ویں دن عقیقہ سنت ہے، دعوت کرنے کا تصور ایسا ذہنوں پہ چھا گیا، 70 سال کے ہو گئے عقیقہ نہیں ہو رہا ہے، دعوت کرنا ہے، دعوت کرنا ہے۔ دعوت کرنا کوئی ضروری نہیں، عقیقہ آپ کیجئے، اور لڑکے کی جانب سے 2 بکرے اور لڑکی ہو تو 1 بکرا ذبح کیجئے۔ چاہے تو آپ بقرعید میں جیسے ترتیب اپناتے ہیں اپنا لیں، مستحب ہے کہ 3 حصے کر لیں، غریبوں میں تقسیم کر لیں، رشتہ داروں کے لیے، اپنے لیے، چاہے تو آپ پورا بانٹ دیجئے، چاہے تو آپ پورا رکھ لیجئے، یہ اس کی بھی اجازت ہے۔ 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے۔ مستحب کے معنی اچھا ہے، پسندیدہ ہے، فضیلت ہے، ثواب زیادہ ملے گا، لیکن اس کو چھوڑ دیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ اچھی بات ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ اچھا طریقہ ہے، صالحین کا طریقہ ہے۔ غریبوں کو نہیں نظر انداز کرنا چاہیے، رشتہ داروں کا بھی خیال ہونا چاہیے، اپنے لیے بھی ہو۔ لیکن بہرحال یہ سیدھا سادہ عقیدہ اگر ہم 7ویں دن کر لیں سنت مل جائے، لیکن دعوت کا تصور، دعوت کرنا ہے، لہذا 200 آدمیوں کو بلانا ہے، 2 لاکھ روپے خرچ کرنا ہے، لہذا عقیقہ ٹلتا گیا، وہ 7 دن سے 7 سال کا ہو گیا، 7 سال سے اب شادی کا مسئلہ ہو گیا تو سمجھے کہ نکاح شاید نہیں ہوتا، لہذا فتویٰ لے رہے ہیں، بچے کا عقیقہ نہیں ہوا، اس کی شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، دونوں میں کوئی تعلق ہی نہیں، عقیقہ ہو نہ ہو، یہ بیچارہ مسلمان ہے، بہرحال نکاح تو بہرحال ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری کوتاہیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم سنتوں کو سنت کے انداز میں نہیں ادا کر رہے ہیں۔ نکاح بھی بہت سیدھا سادہ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مسجد میں کر لو، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس کی گواہ بن جائے گی۔ پھر فرمایا اعلان کر دو تاکہ شک و شبہ بھی نہیں رہ جائے کہ تم نے کوئی غلط حرکت کی، معلوم ہو جائے لوگوں کو نکاح کر لیا، لہذا دف بھی بجا سکتے ہو، دف بجا کے اعلان کر لو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا خاندان والوں کو اطلاع ہو جائے، اس کے لیے دوسرے دن لوگوں کو احباب کو جمع کر لو، اور جمع کرنے کے بعد جو کچھ میسر ہے، اگر 1 بکرا ہی صحیح، اس کو ذبح کر لو، ولیمہ کر لو، تاکہ خاندان میں دونوں کا تعارف ہو جائے۔ یہ لڑکے کا شوہر کی حیثیت سے، لڑکی کا بیوی کی حیثیت سے، قریبی خاندان کے لوگ جان لے، قصہ ختم ہو گیا، اتنا ہی نکاح ہے۔ اب چونکہ 5 جمعگیاں کرنا ہے اور سلسلہ شروع ہو رہا ہے، کہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے؟ پرومس کے رسم سے، ساچک سے، اور اس سے پہلے انگیجمنٹ سے، اور ایک صاحب تو فلک نما پیلس میں جا کے انہوں نے جو انگیجمنٹ کیا تو شادی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ لازمی بات ہے کہ یہ سوچا گیا ہے کہ ابھی جب انگیجمنٹ اتنا مہنگا ہے، کروڑوں کا، تو شادی تو پھر اس کو تو پورا ہندوستان کا بجٹ لگے گا، لہذا بڑی بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ کتنی شادیاں ہیں جس کے لاکھوں روپے کے انگیجمنٹ ہوئے لیکن شادیاں نہیں ہو سکی، اور ہو بھی گئی تو مہینے 2 مہینے میں ٹوٹ گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو دین، جو شریعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کو ہم اپنا لیں، سادگی کو اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو نکاح بہت آسان کر دیا گیا، نکاح کی تم کو سہولت ہے، یہ 5ویں حد بندی ہے، نکاح کر لو۔ اب 6ٹھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ بیچارہ مہر کا انتظام نہیں کر سک رہا ہے، اور لازمی بات ہے نکاح کے بعد اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر پرووائڈ کرے، وہ نہیں کر پا رہا ہے۔ نکاح کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ کھانے پینے کا خرچہ ہو، اس کا انتظام وہ کرے، وہ نہیں کر پا رہا ہے۔ تو 6ٹھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ تم خرچے اٹھا سکو تو روزے رکھو، اور روزے رکھو تاکہ شہوت تمہاری ٹوٹ جائے، بے حیائی کا خیال بھی تمہارے ذہن میں نہ آئے۔ جب پیٹ میں بھوک کے گھونسے لگیں گے تو تم کو اندازہ ہوگا
کہ عذاب کس کو کہتے ہیں، سزا کس کو کہتے ہیں، بے برکتی کس کو کہتے ہیں، لہذا روزے رکھ کر پھر تم تقوی کی زندگی بسر کرو۔ یہ سارے انتظامات کے باوجود بھی اسلامی سوسائٹی میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار بہت غیرت مند ہے، اس کو بڑی غیرت آتی ہے، اس کو جلال آتا ہے اس وقت جب کہ کوئی ایک بندہ اور بندی زنا کرتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں اگر یہ ریڈ ہینڈڈ پکڑے جائیں تو پھر ان کی سزا یہ کہ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دو، پتھر مار مار ان کو تم ہلاک کر دو، سنسار کر دو۔ کیوں؟ اتنی بندشوں کے بعد ایسا اعلان کیا جا رہا ہے یہ گناہ، یہ بے حیائی کہ ریڈ ہینڈڈ انسان گرفتار ہو رہا ہے، تو سوچئے یہ پھر بہت بغاوت ہو چکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی کہ دنیا میں اتنی گندگی پیدا کی جائے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ گندگی پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں گندے امراض پیدا ہوتے ہیں، ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ امراض پیدا ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن امراض کو پچھلی نسلوں نے سنا بھی نہیں ہوگا، نئے امراض پیدا ہوں گے۔ لہذا جن سوسائٹیوں میں زنا پھیلتا ہے ان کا کیا حشر ہوتا ہے، آپ حالات اٹھا کر اس کا جائزہ لیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا نہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اگر شرک کرو گے اور قتل ناحق کرو گے اور زنا کرو گے تو 3 سزاؤں سے تم کو دوچار کیا جائے گا، اور ان 3 سزاؤں کا بھی میں نے اشارہ کیا۔ نمبر 1 جہنم میں ڈالا جائے گا، سخت عذاب۔ نمبر 2 ذلت کے ساتھ ڈالا جائے گا۔ نمبر 3 ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا۔ لیکن رحمان کی رحمتیں کبھی بھی معاملے کو درگزر نہیں کرتی، لہذا توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً سورۃ الفرقان میں اس عذاب کے تذکرے کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اگر توبہ کر لیتے ہو سچے دل کے ساتھ، اس برائی سے باز آ جاتے ہو، تو پھر اس کے بعد سے تمہاری توبہ ایسے قبول ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غامدیہ کا ہوا تھا مسئلہ کہ اس خاتون سے ایک تو حضرت معیز تھے اور پھر ایک غامدیہ، ان سے یہ گناہ سرزد ہوا اور پھر سزا جاری کی گئی۔ انہوں نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی اور سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کے بعد سزا کا مطالبہ کیا، اور آپ جانتے ہیں بڑی حجت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کسی طرح ٹل جائے معاملہ، سزا نہ ہو، لیکن اولاد بھی ہو گئی، اولاد کو انہوں نے گواہ بنایا، بار بار مطالبہ کیا سزا دی جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا تو جب سنسار کیا جا رہا تھا پتھروں کی بارش ہوئی تو خون کا ایک چھینٹا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آ کر گرا، تو حضرت خالد بن ولید چھی کہتے ہوئے پیچھے ہٹے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت پاک خون ہے، یہ گناہوں سے بالکل پاک ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ پھر نماز جنازہ کا مسئلہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ نماز جنازہ پڑھیں گے، یہ تو زنا کی تھی، آپ نماز جنازہ پڑھیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں نماز جنازہ پڑھوں گا، کیونکہ اس نے وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کی تھی، اس سچے دل کے ساتھ توبہ کی تھی کہ اس کی توبہ اگر مدینے والوں کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا، توبہ کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے مرتکب نہ ہو، اگر ہو گئی خطا تو توبہ کرو۔ توبہ کے دروازے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کھول رکھے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس کا تذکرہ میں کر رہا تھا کہ قتل نفس، کسی کو قتل نہ کرنا، ہرگز کسی کو قتل نہ کرو جس کی جان کی حرمت اللہ تعالیٰ نے خود رکھی، الا بالحق، ہاں اگر اسلامی عدالت کو حق پہنچتا ہے تو وہ قتل کرے،
کب حق پہنچتا ہے؟ 3 مسئلے، مرتد ہو جائے، اسلام قبول کر کے اسلام سے پھر وہ پھر جائے تو اسلامی عدالت کے لیے جائز ہے اس کو قتل کر دے، وہ زنا کا ارتکاب کر جائے، ثبوت پورا مل جائے، 4 گواہ مل جائیں اور چاروں گواہ یہ کہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے، وہ چاروں بھی دیندار ہوں، نمازی ہوں، سچے ہوں، تو ایسی صورت میں جج پھر ایسے شخص کو، زانی کو قتل کرنے کی سزا تجویز کر سکتا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو خود قتل کر چکا ہے اور قتل کرنے کے بعد وہ قصاص کے قانون کی روشنی میں اس کا خون حلال ہو چکا، یہ ہے بالحق، ورنہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَمَا قُتِلَ مَظْلُومًا، جو مظلوم مارا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے اس کے ولی کو حجت دی ہے، دلیل دی ہے، سلطان دی ہے، موقع دیا ہے۔ کس بات کا موقع دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 اختیارات ولی کو عنایت فرمائے۔ نمبر 1، وہ یہ کہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہو، جس کو قصاص کہتے ہیں، وہ اسلامی عدالت سے مطالبہ کر سکتا ہے، اس کا حق ہے۔ نمبر 2، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ قتل کے بدلے میں خون بہا دیا جائے، جس کو اسلامی اصطلاح میں دیت کہتے ہیں، دیت ادا کی جائے، اس کو حق ہے، وہ مطالبہ کرے۔ اور پچھلے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 اونٹ تجویز کیے جاتے تھے، اب اس لحاظ سے قیمت تجویز کی جائے گی۔ نمبر 3، اس کو حق ہے کہ وہ معاف کر دے اور یہ کہے میں معاف کرتا ہوں اور میں کوئی سزا اس کو دلانا نہیں چاہتا، اس کو حق ہے۔ یہ تینوں حق ہے، اور تینوں حقوق کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں تذکرہ فرمایا، کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، معاف کرنا ہو تو معاف کر دے، اور اگر خوبہ مانگنا ہو تو خوبہ مانگے، جتنا خوبہ مانگا جائے گا قاتل یا قاتل کا خاندان وہ خوبہ ادا کرے گا، دیت ادا کرے گا۔ تینوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا لیکن فلا یسرف فی القتل، اگر تم قتل کے بدلے میں قتل ہی چاہتے ہو تو اس کے معاملے میں حد سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ حد سے تجاوز یعنی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اس کو پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بڑاس نکالی جا رہی، جلایا جا رہا، ہرگز نہیں۔ شریفانہ انداز میں عدالت اس کا جان لینے کا حکم دے گی، اس کو پھانسی پہ چڑھانے کا یا تلوار کے ذریعے سے اس کی جان لینے کا عدالت حکم دے گی۔ کسی شخص کو یہ مقدمہ اپنے ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اگر کوئی شخص لے لے تو وہ بھی قاتل کہلائے گا اور اس کی بھی سزا وہی ہوگی جو قاتل کی سزا ہوتی ہے۔ انہ کان منصورا، بے شک جو ولی ہے، جو وارث ہے، اس کی اللہ کی جانب سے مدد کی جا رہی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو اختیارات دیے جا رہے ہیں، اپنے اختیارات کو غلط استعمال نہ کرے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، ہاں مگر یہ اچھی نیت کے ساتھ، سیو کرنا چاہتے ہو، اچھا انویسٹ کرنا چاہتے ہو، ترقی دینا چاہتے ہو، ہاں کرنے کی نیت، کھا جانے کی نیت ہرگز نہیں۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، جوان ہونے کے بعد تو اس کا مال اس کے ہاتھ میں دے دو۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا سورہ آل عمران میں شاید، کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ دراصل یتیم کا مال نہیں کھا رہا ہے، جہنم کی آگ ہے جو کھا رہا ہے، اور جب آگ پیٹ میں بھر رہا ہے تو پھر عنقریب فسوف یصلی نارا، خود بھی وہ آگ میں داخل ہوگا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہذا یتیم کے مال کے سلسلے میں اتنی جب اللہ تعالیٰ نے تاکید کی اور ایسی شدید وعید سنا دی کہ یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ کھا رہا ہے، جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گا، جب وعید اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی تو صحابہ کا عالم یہ ہوا کہ یتیم کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے کہ اس کے کھانے کا لقمہ میں کھا لوں گا تو ایسا نہ ہو جہنم میں چلا جاؤ۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے پھر یہ وحی نازل فرمائی کہ ایسا نہیں ہے، تمہارے بھائی ہیں، محبت کے ساتھ رہو، مال ہڑپ کرنے کی نیت نہ ہو، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ گرفت کرنے والا نہیں۔ تمہاری سوسائٹی میں تمہارے بھائیوں کی حیثیت سے، تمہارے خاندان کے افراد کی حیثیت سے وہ پلے بڑھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائیوں کی حیثیت سے پلے بڑھے، یہ نہیں یتیم خانے میں لے جا کے ان کو چھوڑ دو اور اس کے بعد سے یتیم خانے کی جو پسماندگی، اس کی جو صورتحال ہے
اس کا عالم یہ کہ کوئی پرسان حال نہیں، اور اس کا عالم یہ کہ لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یتیموں کے لیے زکات آ رہی ہے، عطیات آ رہی ہے، اس کو کھا رہے ہیں، یتیموں کو محروم کر رہے ہیں. نہیں، اپنے ساتھ پالو پوسو ان کو، اپنے ساتھ اٹھاؤ بٹھاؤ. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں بنے ہیں. رسالت سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے گزر رہے ہیں، اور کوئی تقریب کا دن ہے، کوئی تقریب تھی کسی قسم کی، کہ اس زمانے کی کوئی عید تھی جس میں بچے مگن تھے، مسرور تھے. ایک بچے کو دیکھا دیوار سے چمٹا سمٹا رو رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے لڑکے تو کھیل کود کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تم کیوں کونے میں کھڑے ہوئے رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا سارے بچوں کے باپ ہیں، ان کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں، میں یتیم ہوں، میری فرمائش پوری کرنے والا کوئی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم یتیم نہیں، تم میرے بیٹے ہو، فاطمہ تمہاری بہن ہے، میرے گھر چلو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لاتے ہیں، اس کو کپڑے پہناتے ہیں اور اس کو اس کی فرمائش پوری کرتے ہیں، کچھ پیسے ایسے دیتے ہیں، اور اس زمانے کی جو بھی چیزیں وہ دے کے کہتے ہیں جاؤ تم کھیلو کودو. کچھ ہی دیر کے بعد وہ پھدک رہا ہے، اچھل رہا ہے. لوگوں نے کہا ابھی تو رو رہا تھا، اب کھیل کود رہا. کہا کہ وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے جس کا باپ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یتیموں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، یتیم خانوں میں ڈال دینا، یہ اور یتیم خانوں میں جیلوں کی طرح ماحول پیدا کر کے وہ بیچاروں کو وہاں پہ سڑا دینا، یہ اسلامی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، بڑا اچھا کام ہے، یتیم خانے بند مت کیجئے ورنہ بعد میں میرے پہ مصیبت آئے گی. جو چل رہے ہیں ان کو چلنے دیجئے، لیکن بہتر یہ ہے کہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کے سر پر ہاتھ رکھتے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کو جو پالتا پوستا ہے قیامت کے دن ایسے قریب قریب رہیں گے، 2 انگلیاں جیسے قریب رہتی ہیں. یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہمارے گھر میں، ہمارے ساتھ، ہماری سوسائٹی میں یتیم پلے بڑے، نہ یتیم خانوں میں. لہذا فرمایا کہ دیکھو یتیم کے مال کے قریب بری نیت سے ہرگز نہ پھٹکنا یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے. حتی یبلغ اشدہ، جب وہ جوان ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دینا. اور یاد رکھو اوفوا بالعہد، عہد و پیما پورے کرنا، ایگریمنٹس پورے کرنا. جو ایگریمنٹ کر لیا تو اس کو وفا کرنا، اس کو پورا کرنا، اس میں پھر اس کو توڑ نہ دینا، وعدہ خلافی نہ کرنا. ان العہد کان مسئولا، یاد رکھو یہ جتنے ایگریمنٹس تم کرتے ہو، وعدے کرتے ہو، معاہدے کرتے ہو، ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. تم سے پوچھا جائے گا تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے عہد کیا تھا، تم نے لکھا تھا، ایگریمنٹ تیار ہوا تھا، دستخطیں کی گئی تھی، پھر کیوں تم بدل گئے؟ تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. لہذا عہدوں کا پاس و لحاظ کرو، ان کو پورا کرو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب ناپنے کا مرحلہ آئے تو پورا ناپ کے دو، ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کرو. جتنی قیمت لے رہے اتنا سامان دو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور صحیح ترازو سے تولنے کی کوشش کرو. اور عالم یہ ہو گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے سامان خریدنے کی نوبت آئی، پھل ول خریدنے کی نوبت آئی، تو ہم نے کہا کہ فلاں جگہ تو یہ 40 روپے میں، آپ 50 روپے میں کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہ غیر مسلم بڑی بے نیازی سے کہہ رہا ہے ایک مسلم منڈی کے سلسلے میں، وہاں پہ آپ جا کے دیکھیے 1 کلو کا بٹ اٹھا کے دیکھیے، وہ 1 کلو کا نہیں رہتا، 800 گرام کا، پون کلو کا رہتا ہے. اتنا آج مسلمان بدنام ہو گئے. فرمایا زنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح تولو، وزن کرو. تو قسطاس کہتے ہیں ترازو کو، المستقیم آپ جانتے ہیں سیدھی ترازو، انصاف کے ساتھ پھر تولو. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے یہ اچھا ہے. انجام دیکھو، انجام سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم سامنے کی چیز کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. سامنے کی چیز کیا ہے؟ مثلا ہم نے تولا 1 کلو کو، پون کلو اللہ محفوظ رکھے، اس کی وجہ سے 10 روپے کا فائدہ ہو گیا، اس کی وجہ سے 20 روپے کا فائدہ ہو گیا، لیکن انجام نہیں دیکھتے. انجام 2 طرح کا انجام برا ہوتا ہے ایسے موقع پہ. نمبر 2، وہ تاجر بدنام ہو جاتا ہے، پھر اس کے پاس کوئی نہیں آتا. شروع میں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، بعد میں پتا چل جاتا ہے یہ موصوف کیا کر رہے ہیں، کوئی نہیں آتا، مکھی مارتا بیٹھا رہ جاتا ہے. ایک انجام تو برا یہ ہوا.
दूसरा बुरा अंजाम ये कि अल्लाह ताला की रहमतें मुंह मोड़ लेती हैं, बरकतों से महरूम उसकी तिजारत होती है, उसके कारोबार होते हैं। लिहाजा जब अंजाम के एतबार से वो बुरा है तो फिर क्यों उस चीज को इख्तियार किया जाए। फरमाया कि मामूलात साफ सुथरे रखो, नापने का मौका आया तो सही नापो, तौलने का मौका आया तो सही तौलो, ज़ालिका खैर, यही बेहतर है, वह अहसन तअवीला, अंजाम के एतबार से ये बहुत उम्दा है, अच्छा है, बाबरकत है। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका इल्म नहीं उसके पीछे न पड़ो। तीन शक्लें होती हैं, एक तो ये कि इल्म ही नहीं है और ठोस बुनियाद पर हमको ये रिवायत ही नहीं मिली है, सच्ची रिवायत ही नहीं मिली, अफवाहें फैला रहे हैं, तफसीरें कर रहे हैं और लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, बोहतान लगा रहे हैं, फला ने फला कर दिया, फला के घर में ये हो गया, मालूम है हुआ ही नहीं उसके घर में, हुआ ही नहीं उसके घर में। लेकिन ये अफवाहें उड़ाना, बोहतान लगाना, तो जिन चीजों का इल्म नहीं उनके पीछे न चलो। नंबर दो ये कि जिन चीजों का इल्म नहीं है उन चीजों में वक्त बर्बाद न करो, जिन चीजों की कोई हकीकत नहीं है और जिसका कोई अमली फायदा नहीं है, उनके पीछे वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उनके पीछे टाइम लगा रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। नंबर तीन ये कि जिन चीजों का इंसान को इल्म अल्लाह ताला दिया ही नहीं है उस चीज के पीछे लगने की कोशिश न करो, यानी फाल ना खोलो, किस्मत का हाल मालूम करने की कोशिश न करो, नौजुबिल्लाह सितारे गर्दिश में है नहीं है, सितारों की चाल मालूम करने की कोशिश न करो। तकफू में सब कुछ आ जाता है, क़ियाफ़ा, क़ियाफ़ा से लफ्ज़ बना है तकफू, पीछे पीछे चलना, पैरवी करना, इत्तिबा करना। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिन चीजों का तुमको इल्म नहीं उनके पीछे पीछे न चलो। याद रखो, इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, कि सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत और दिल, तमन्नाओं का मरकज, ये सारी चीजों के सिलसिले में क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा। पूछा जाएगा कि तुमने निगाहों से क्या क्या किया था, पूछा जाएगा तुमने क्या क्या सुना था, क्या क्या ख्वाहिशात की थी। ये सारी चीजें क़यामत के दिन खुल कर आएंगी और उनके बारे में सवाल होगा। लिहाजा अपनी इन सलाहियतों को एहतियात से खर्च करो, लायानी चीजों में, गलत चीजों में जिसकी कोई हकीकत नहीं है उसमें हरगिज न लगाओ। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और जमीन पर इतरा के चलने की कोशिश न करो, सीना तान के चलने की कोशिश न करो। ए इंसान, तुम बहुत मजबूर, बहुत कमजोर, बहुत छोटे हो। इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़, जमीन भी तो तुमने नहीं चीरी, जमीन को काट के तुमने शेप दिया है। तुम समझते हो कि दरियाओं को तुमने बहाया, समंदर को तुमने डिजाइन किया, ये नादानी है, तुमने कुछ नहीं किया। इन्नका लन तखरिक़ा, खरक़ा कहते चीरने को, काटने को, न जमीन को तुमने काटा। वलन तबलुगल जिबाला तूला, और ना ही तुम पहाड़ के बराबर हो। कोई नहीं है जो 6 साढ़े 6 फीट से निकलता हो जाए, किसी का कद नहीं है 60 फीट 70 फीट 80 फीट। पहाड़ अगर बड़े बड़े हैं, ऊंचे ऊंचे हैं, तो इसके माने आजमत उनमें है, उनको गुरूर करना चाहिए, तुम तो उनके मुकाबले में छोटे हो। तो लिहाजा इरशाद फरमाया, न तुम्हारा कद बहुत बड़ा है और ना ही तुम्हारी हैसियत, न तुम्हारी चालाकी दानाई बहुत ज्यादा है, दोनों एतबार से मजबूर हो। लिहाजा जमीन पे इतरा के न चलो, गुरूर तुम्हारे करीब खटकने न पाए। तकब्बुर जब पैदा होता है तो सबसे पहले चाल ढाल पर उसका असर पड़ता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस पहली ही चीज पर, पहले स्टेज की इस बीमारी पर पाबंदी लगा दी। कुल्लु ज़ालिका काना सय्यिउहु इंदा रब्बिका मकरूहा, ये सारी वो चीजें हैं जिसकी बुराई अल्लाह के पास बड़ी नापसंद है। मकरूहा, बहुत अल्लाह उसको नापसंद करता है, इन चीजों के करीब भी न जाओ। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा, ये वो परवरदिगार की वही है ए नबी जो आपकी जानिब की जा रही है, और दानाई की बुनियाद पर हिकमत की बातें हैं। मैं हिकमत की तशरीह करना चाहता था लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ, एक फहम, एक फिरासत जिसकी वजह से इंसान चीजों की हकीकत को समझ ले तो उसको हिकमत कहते हैं। याद रखिए, चीजें सामने नजर आने वाली कुछ और होती है, हकीकत कुछ और होती है। आज हम आसमान को देख रहे हैं, वो नीला है, ये नजर आने वाली चीज है, हकीकत कुछ और है, वो नीला नहीं है। कोई नीली चादर नहीं है जो ऊपर तान दी गई, ये एक
امتزاج ہے، کمبینیشن ہے اسپیس کی سیاہی کا، ڈارکنیس کا، اور ہمارے خطے کی روشنی کا، جس کی وجہ سے ایک نیلی چیز ہم کو نظر آ رہی ہے۔ تو جو انسان تہ میں پہنچتا ہے کسی بھی چیز کی، تہ میں پہنچ کے اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، تو اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کتاب کے بعد حکمت کا تذکرہ فرمایا، کئی مقامات ایسے ہیں جو کتاب کے تذکرے کے ساتھ حکمت کا تذکرہ ہے، وہاں آپ دیکھیں گے حکمت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کی تہ میں جانا، قرآن کی تہ میں پہنچ کے اللہ کی کتاب کا صحیح علم حاصل کر لینا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی بیویوں، گھر میں جو کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے اس سے واقف ہو جاؤ، حکمت سے واقف ہو جاؤ، یعنی اللہ کی کتاب سے بھی واقف ہو جاؤ، اس کے علم سے بھی واقف ہو جاؤ، اس کی تہ میں بھی چلے جاؤ۔ اس کی بڑی تشریح ہے، مختصر اشارے کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، پھر وہی بات، پھر مہر لگا دی گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا۔ اسلام کی ابتدا بھی توحید ہے، انتہا بھی توحید ہے، بندگی کا آغاز ہے، بندگی اختتام ہے۔ اس بندگی سے اگر تم بچھڑ جاؤ گے تو فرمایا فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اللہ کی رحمتوں سے دور، لعنت و ملامت کے ساتھ جہنم میں پھر پھینک دیا جائے گا۔ ملومن، جس پر لعنتان ہوئی ہو، مدحورن، اللہ کی رحمتوں سے دور، لہذا یہ دو چیزوں کے ساتھ تم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، مشرکین مکہ کی ایک خرافات پر، ان کی ایک ایسی نادانی پر، احمقانہ پن پر جو انہوں نے شرک کے ذریعے سے پیدا کر لی تھی، اللہ تعالیٰ طنز کرتا ہے کہ تمہارا عالم یہ کہ تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ بھی کس کو کہتے ہو؟ فرشتوں کو جو نورانی مخلوق ہے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، بہت بڑی بات، اتنی بڑی بات۔ سورہ مریم میں ارشاد فرمایا اس بات پر آسمان پھٹ پڑے، زمین کا سینہ چاک ہو جائے اور تم زمین میں سما کے ختم ہو جاؤ، تباہ و برباد ہو جاؤ، یہ کچھ بھی نہیں سزا اس سزا پر جو اس بات کے کہنے پر ملنے والی ہے، لہذا ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، اور قرآن مجید کیا انسانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، کیسا دین، کیسی تعلیمات، اس کا تذکرہ فرمایا، آخرت کا تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔